ذکر ہے یہاں پہ بنی اسرائیل کا، کیونکہ ان کے اندر یہ مسئلہ تھا نا کہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، اللہ کی آیات کو چھٹلاتے تھے. تو اب دیکھیں یہاں پہ بتایا کہ جب ان کے اوپر توراہ کی آیات پڑھی جاتی تھیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. اب اس کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ اس سے کیا مراد ہے. یہ دیکھیں اس میں عربک میں بھی آ رہا ہے قلوبنا غلف، قلوب ٹھیک ہے دل، اور نہ ہمارے، اور غلف کیا ہے کہ محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، دل ہمارے محفوظ ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ غلف سے آپ کو بہت اچھی بات سمجھ آئے گی کہ جیسے ہم اپنے گھروں میں عمومی طور پہ لوگ بھی قرآن مجید کو، قرآن کریم کو غلافوں میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ غلاف میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا جب غلاف کے اندر آ جاتا ہے تو وہ انٹچڈ ہو جاتا ہے نا. اوپر سے مخمل کا یا کپڑے کا غلاف ہے تو آپ اس کو چھو نہیں سکتے، ایسے ہوتا ہے نا. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے توراہ کے احکامات کے بارے میں کہ بھئی ہمارے تو دلوں میں اس کی، اللہ کے احکامات کی کوئی تاثیر اور کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی وہ ہمارے دل کو ٹچ نہیں کرتی اللہ کی آیات. یہ مراد ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایک لیئر اپنے دلوں کے اوپر چڑھا رکھی ہے. جیسے قرآن پاک پہ کوئی لیئر چڑھا کے، وہ تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چڑھاتے ہیں نا، کہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے کلام پاک کو. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو، ہمارے دل بالکل انٹچڈ ہے، ہمارے پر بالکل بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. تو بالکل یہی والی بات ہے کہ جب انہوں نے ہدایت نہیں چاہی اور انہوں نے یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ سے ہی کہا کہ ہمارے تو دل محفوظ ہے، ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہوتا توراہ کے آیات کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کیا کہ ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا. ٹھپے کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے اسٹیمپڈ کر دیا. تو یہ بھی بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب کس طرح سے دل کے اوپر اسٹیمپ لگ جاتا ہے یا ٹھپا لگ جاتا ہے یا سیل لگ جاتی ہے، کوئی بھی ورڈ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ اچھا ویسے سیلڈ ورڈ ہے کہ جیسے کہ بوٹل جو ہے وہ سیلڈ بوٹل ہوتی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ کھلتی نہیں ہے. تو ٹھپا کیوں لگتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے نا اپنی چوائس سے ہدایت کو ریجیکٹ کرتا ہے، اپنی چوائس سے اس کی زندگی میں ہدایت کے مواقع آتے ہیں، ہدایت کا نور اس کی زندگی میں ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے اور آتا رہتا ہے، بارہا آتا ہے، لیکن وہ اس کو بار بار ریجیکٹ کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسی کی پسند کو، اسی کی چوائس کو، کل ہم نے اس پہ بھی بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی تفسیر میں، کہ اسی کی چوائس کو، اسی کی پسند کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اوکے کر دیتے ہیں. آپ بالکل سمپلیفائی میں ورڈز میں آپ کو یہ بات کر کے بتا رہی ہوں. اور اس میں یہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ 3 جگہوں پر تم اپنے دل کا جائزہ لو. کون کون سی جگہوں پہ؟ نمبر 1 قرآن کے پڑھتے پڑھاتے وقت، جیسا بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تنہائی میں. اور تیسرا یہ کہ ذکر کی مجلس میں، ذکر کی مطلب مراد یہ کہ اللہ کا کہیں پہ ذکر ہو رہا ہو نا، درس آپ سمجھ لیجئے. یا اور تنہائی میں بھی کیا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے ہیں، یا آپ کی کیا سوچیں. تو ان 3 جگہوں پہ اگر جو ہے نا تمہارا دل لگ رہا ہو، اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہو، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اللہ سے قلب سلیم مانگو. قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ یکسو دل مانگو. یعنی اس کا مطلب ہے پھر تم کنفیوز ہو، تمہارے دل میں ایک اللہ نہیں ہے، تمہارے دل میں بہت ساری سوچیں. یعنی قرآن کی بھی مجلس میں آ تو گئے ہو مگر دل کہیں اور ہے، اللہ کا ذکر کر تو رہے ہو زبان سے لیکن دل کہیں اور ہے. اور یا پھر تنہائی میں ہو تو تمہاری سوچیں کیا ہیں، تمہاری فکریں کیا ہیں، کن چیزوں کی تمہیں، وہ نہیں بات ہو رہی کہ آپ کو گھر کے کوئی پریشرز ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. مطلب تمہاری آگے پلاننگ کیا ہے، یا تم کن چیزوں کے لیے تڑپتے ہو، یا کیا پروگرامز بناتے رہتے ہو مثال کے طور پہ نا. تو یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ نہیں ہے نا، اللہ کی ذات نہیں ہے ان 3 جگہوں پر بھی، تو پھر تو اللہ سے قلب سلیم مانگو. کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن سے اٹیچڈ ہونے کے باوجود بھی صحیح معنوں میں اٹیچ نہیں ہوتا، دل کہیں اور ان کا چل رہا ہوتا ہے. تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو اسٹیمپ یا سیل کی بات ہے، تو یہ کب لگتا ہے، کب اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ ہدایت کو خود ریجیکٹ آدمی کر لیتا ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے، یہ ایسا انسان ہوتا خود، اس کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان، کافی ساری مثالیں اس کے اندر آتی ہیں، کوئی بھی فٹ ہو سکتی ہے اور شاید ساری بھی ہو سکتی ہیں. کہ مثال کے طور پہ انسان جب گناہوں کو لائف سٹائل کے طور پہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر یہ کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے پلٹ کر توبہ نہیں کرتا ہے،
اور رادر دوبارہ سے اگین اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو آپ کو پتا ہے نا گناہ کی شرائط میں ایک امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جب آپ نے استغفار کر لیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ دوبارہ نہیں کرنا نا. نیکی تو ہے, بالکل نیکی بھی پیچھے لگا دیں, لیکن دوبارہ اعادہ نہیں کرنا نا. تو یہ کیسا مطلب معاملہ ہے کہ بھائی گناہ کر لیا, اس کے بعد معافی بھی نہیں, تلافی بھی نہیں, اور دوبارہ سے ارتکاب کر رہا ہے آدمی, بار بار ارتکاب کر رہا ہے. پھر یہ ہو گئی بات جس کو ہم کہتے ہیں نا کمپلیسنٹ ایٹیٹیوڈ. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک اور نشانی ہوتی ہے اسٹیمپ لگنے کی اللہ کی طرف سے, کہ جب انسان نا خود سے نیکیوں سے دور بھاگنے لگتا ہے, نیکی کی مجلس میں نہیں جانا چاہتا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, روزے میں دل نہیں لگ رہا, عمرے پہ جانے کا خیال آ رہا ہے تو نہیں میں کون جائے عمرے پہ, اس سے اچھا ہم کہیں گھومنے چلے جائیں. تو جب نا جہاں اللہ یا نیکی کا احساس ہو اور انسان جو ہے نا اس کا دل بند ہونے لگ جائے نا, تو یہ بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ زبردستی پہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ خود ریجیکٹ کرتے ہیں نا. پھر کیا ہے کہ نیکی اور بدی کا احساس ہی ختم ہو جائے. یہ تو بہت ہی بری سٹیج ہے کہ یعنی آدمی کو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں یہ گناہ ہے, اور میں نے جو فلاں کام کیا یہ نیکی ہے. یعنی کہ نیکی بھی کر رہا ہے تو ریاکاری ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کہیں ڈونیشن بھی دے دیے, کوئی 5,000 روپے کہیں دے دیے تو وہ بھی دکھاوے کے دیے, جو بھی کوئی ادارہ تھا یا وہاں ان کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا نام و نمود کے لیے یا ٹی وی پہ تصویر آنے کے لیے کرتے ہیں. بہت سارے پولیٹیشینز اور لوگ آپ کو نظر ہی آتا ہے کہ تصویر کھنچواتے ہیں اور ایک چیک دے رہے ہیں یا وہ سلائی مشین تقسیم کر رہے ہیں بیواؤں میں. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کا احساس ہی ختم ہے. یعنی کہ نہ ایسے بندے کو یہ پتا ہے کہ نیکی کیا ہے, پوری ڈیفینیشن نیکی کی بھی نہیں پتا, اور بدی تو ویسے ہی نہیں پتا. ایک طرف مدد بھی کر رہے ہیں, ایک طرف شراب بھی پی رہے ہیں, ایک طرف جو ہے نا وہ بزنس بہت اچھا ہے, اس میں ڈونیشن بھی دین کے اداروں کو دے رہے ہیں, لیکن آمدنی بھی سود کی چل رہی ہے. تو عجیب کچھ معاملہ ہے نا, عجیب مکس سے ہے, نہ نیکی کا پتہ نہ بدی کا پتہ. تو یہ بھی بڑی غلط سچویشن ہوتی ہے کہ جس سے کہ انسان کا پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ سیلڈ ہو جاتا ہے دل. پھر یہ کہ ایک اور اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ نیکی کرنے کا جی ہی نہ چاہنا, جو ابھی میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا تھا نا کہ نہ روزے میں دل لگ رہا ہے نہ نماز میں دل لگ رہا ہے. اور اگر کبھی غلطی سے قرآن کی کوئی مجلس میں یا درس وغیرہ اٹینڈ بھی کر لیا تو وہاں پہ یا تو موبائل سے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں یا ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں یا گھڑی دیکھ رہے ہیں یا اٹھ کے چلے گئے, ایسے ہی اندر چلے گئے, ادھر چکر لگانے چلے گئے کہ جب درس ہوگا ختم ہوگا تب آ جائیں گے, یا گھر میں جن کے گھر میں ہیں تو وہاں سے موبائل فون لے کے دوسرے کمرے میں درس ہو رہا ہے اور موبائل فون لے کے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں. اور یہ جو میں آپ کو چیز بتا رہی ہوں نا نظارے, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو یہ جب ایک انسان اللہ کے کلام کو خود آگے بڑھ کے ریجیکٹ کرتا ہے, مواقع کسی نے تو فراہم کر دیے تھے نا ہدایت کے, اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا, تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو نا کوئی غرض نہیں پڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض اٹکی نہیں ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ہم کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہی اس بات کو اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظریہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کا ایک کانسیپٹ ہے جس کے تحت اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے, وہ ہماری فری ول ہے. ہمیں اپنی مرضی سے دین کے اوپر عمل کرنا ہے, اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی طریقہ کار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقہ کار کو دنیا میں رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی لوگ جو کیریکٹرز ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں یا وہ ان چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں یا یہ کیریکٹرسٹکس کے مالک ہوتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اسٹیمپ کر دیتا ہے. اور یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس راستے پر نہیں لائے, نہ زبردستی لائے, نہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نہ اللہ تعالیٰ ان کو پلیٹ کریں گے کہ بھائی تم اپنا راستہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھی بھیج دیے, آخری کتاب بھی ہمارے سامنے موجود ہے, بہت سارے ادارے بھی قرآن پڑھنے کے موجود ہیں. تو اس لیے نا اللہ تعالیٰ کو نے اپنا طرف سے ساری سہولیات اور ساری جو آسانیاں ہیں, فیسلٹی جتنی بھی فیسلیٹیشنز ہیں وہ اللہ نے دے دی ہیں. اب جو ہے نا اب ہمارا اپنا کام ہے, آپ کا اپنا کام ہے ہدایت لینا, میرا اپنا کام ہے. ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے ہمارا کام ہے ہدایت, یوں بھی نہیں ہے. میرے ہدایت لینا مجھ پہ منحصر ہے, آپ میں سے ایک ایک بندے کا ہدایت لینا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جماعت میں بھی مل کے ضروری نہیں سب ہدایت لے لیں کہ ہم سب ایک جماعت ہیں ہم سب مل کے ہدایت لے لیں, نہیں. ایک ایک بندے کو اپنی ہدایت, جیسے ہم میں سے ایک ایک بندے کو اپنی قبر میں جانا ہے. اگر ایسا ہونا کہ میں کہوں چلیں بھائی میں آپ کی قبر میں جا رہی ہوں, آپ میرے میں جائیں, ہم دونوں ساتھ قبر میں جائیں, تو جب یہی نہیں ہو سکتا تو ذمہ داری بھی ہماری الگ ہے. کوئی بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگا.
میں اگر کوئی آپ سے ریکویسٹ کروں تو کون میرے ساتھ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. ابھی سب انکار کر دیں کتنی بھی محبت ہو, ٹھیک ہے نا, میں بھی انکار کر دوں. تو جب ہماری آگے کی زندگی ہمارے اوپر ہی ہے, ہم ٹوٹلی مرنے کے بعد اکیلے ہیں, کمپلیٹلی اکیلے ہیں, اس کے بعد کے جتنے مراحل ہیں وہ ہمیں اکیلے ہی طے کرنے. تو اسی طرح سے دنیا میں بھی معاملہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری ہدایت کی خود اٹھانی ہے, یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کے اوپر جو ہے نا, وہ میں نے تو آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ جو بتانے والا ہے اس کا کام ہے کہ وہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ سامنے رکھ دے. باقی کسی کو بھی گلاس میں گھول کے ہدایت پلانا نا دائی کا یا ٹیچر کا بس میں نہیں ہے. چاہے تو دل یہی چاہتا ہے کر دے, کیونکہ بڑا آسان کام ہے, اس میں 2 ٹی اسپون ہدایت کے ڈال کے اور ایک گلاس سب کو پلا دے, قصہ ختم, ہے نا. وہ بھی خوش, مطلب جو بتانے والا ہے وہ بھی خوش ہو گیا, وہ بھی خوش ہو گیا, ہمیں ہدایت مل گئی. تو معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے, اتنا آسان نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنی ذمہ داری اون نہیں کریں گے, دیکھیے جس چیز میں بھی جب آپ اپنی ذمہ داری اون کرتے ہیں نا تب آپ کے اوپر پریشر آتا ہے. جب کوئی بھی کام ہے دنیا کا, جب تک آپ ذمہ داری اپنی نہیں سمجھتے اور دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں نا, تو زندگی جو ہے نا وہ لگتا ہے انسان کو بہت آسان ہو رہی ہے, لیکن اللہ کی طرف سے بڑی مشکل ہوتی جاتی ہے. جب تک اپنی ذمہ داری انسان جب اٹھائے گا نا, آپ یقین کریں اس دن سے وہ سیدھا ہو جائے گا. اور جب تک وہ دوسرے پر بلیم کاؤنٹر بلیم ڈالتا رہے گا, اور یا پھر یہ کہتا رہے گا یہ ان کی ذمہ داری ہے, بتانے والے کی ذمہ داری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو 1 سال قرآن سنتے رہے, پتہ نہیں کیسے بتاتی ہیں, ہمیں تو کوئی بات ہی نہیں سمجھ آئی. تو یہ کہہ کے نا قیامت میں انسان نجات نہیں پا سکے گا کسی کے بارے میں بھی بلیم کاؤنٹر بلیم کر کے, یا یہ کہ فلاں میرے تو ہسبینڈ ایسے ہیں تو میں حجاب نہیں کرتی, میرے تو ہسبینڈ ایسے ہیں مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے. تو یہ جو ایکسکیوزز ہم تلاش کرتے ہیں نا, یہ ہمارے لیے بھی بہت نیگیٹو ہیں, اور یہ کچھ ہمارے کام بھی نہیں آ سکیں گے آخرت میں, کیونکہ لیم ایکسکیوزز ہیں یہ زیادہ تر. چلیں